اس وقت پوری دنیا میں انسانیت جس بحران سے گزر رہی ہے، وہ بحران ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو چین سے سونے دیں، روایتی بیانات پیش کر کے یا لوریاں سنا کے اور آپ کو چین کی نیند سونے دیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی خیانت ہوگی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نیند چھین لوں۔ یہ دور معمولی دور نہیں ہے، بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ سب سے بڑا بحران یہ ہے پورے کرۂ ارض پر اس وقت کہ تمام انسانوں کی سوچ فرقہ وارانہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سوچ ہی فرقہ وارانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، بنا دی گئی ہے فرقہ وارانہ۔ یہ کم مصیبت ہے؟ ہر فرد، بہت کم لوگ ملیں گے جن کی سوچ فرقہ وارانہ نہ ہو، جن کے دل اور سینے تنگ نہ ہو دوسروں کے لیے، جن کی سوچ محدود نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ اسٹیج پر آ کر جتنے وسعت صدر کا اعلان کرتے ہیں، عملی زندگی میں اتنے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے ہمارا۔ تقریر کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ، شہرت اور اخبار میں تصویر کا چھپنا اور نام کا چھپنا اور بیانات کا چھپنا۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی یہ ہے، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ میری تصویر جتنی زیادہ سے زیادہ چھپتی رہے اخبار میں، وہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں سوچ عام انسان کی فرقہ وارانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، عام انسان کی، اور حیف یہ ہے کہ مسلمان کی۔ سبحان اللہ۔ وہ مسلمان جو ساری دنیا کے لیے مشعل علم و عقل لے کر آیا تھا، اسی کے گھر میں تاریکی ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، جتنا یقین مجھے ذات باری تعالیٰ پر ہے، جتنا یقین مجھے اسلام کی حقانیت پر ہے، جتنا یقین مجھے دین محمد و قرآن پر ہے، اتنی ہی مایوسی مجھے مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ مایوسی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، مگر بہت کم اچھے مسلمان رہ گئے، بہت کم اچھے انسان ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ایسی بزموں میں، ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں جہاں ایک انسان ہم سے جدا ہو گیا ہے، ہم میں سے کوئی ایک تو یہ طے کرے کہ ہم ایک اچھے انسان بن کے دکھائیں گے۔ ہم اس خطاب الہی کو قبول کریں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، تو اسی سے تو خطاب ہوگا جو انسان ہوگا۔ ہم کم سے کم اس خطاب کو قبول تو کریں۔ ہم اس خطاب کو قبول کرنے کے منصب پر تو آ جائیں، اس مرحلے پر، اس مرتبے پہ، اس درجے پہ تو فائز ہوں کہ ہم اس خطاب الہی کو سنیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ خطاب بہت تفصیل چاہتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ عجب آہنگ ہے آیت کا۔ اے انسان، یا اے مسلمان کی بات نہیں ہے، اے انسان۔ قرآن کا بنیادی خطاب انسانوں سے ہے۔ آج اگر دنیا کے مسلمان تنگ نظری اور تعصب سے پاک ہو جائیں تو پوری یہی دنیا بہشت بن جائے۔ خدا کی قسم، مسلمانوں کا تعصب، مسلمانوں کی تنگ نظری
اور مسلمانوں کی منافقت، مسلمانوں کا دوہرا رویہ، یہ دوہرے رویے سے آپ کسے نقصان پہنچائیں گے؟ نقصان کسے پہنچائیں گے؟ اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو پہنچ سکے، تو اتنی عقل کہاں سے آئے گی کہ خدا کو سمجھ سکے؟ اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص ماشاءاللہ اپنے کو بھول جاتا ہے، معاشرے کو بھول جاتا ہے، خدا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عارف باللہ بن کے اپنے کو پیش کرتا ہے۔ عارف، فقیہ، ہادی، رہنما، داعیہ، اسلام کا داعی۔ ارے اسلام کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں بھی جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، خدا کے خلاف، وحدانیت کے خلاف، میں بار بار، یہ کوئی نئی تھیسس نہیں ہے، یہ سنتے سنتے بعض حضرات کمنٹ کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے، مگر صورتحال یہ کہ اس کے علاوہ کوئی درد ہی نہیں ہے، جہاں درد ہوتا ہے وہی تو کراہتا ہے انسان۔ کیا سناؤں آپ کو؟ قصے کہانی سناؤں؟ قصے اور کہانی کا عالم یہ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا اور سوال کیجیے گا تو جواب دینے کے لیے ابھی موجود ہوں۔